نویت سنت الاحتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الواقعہ، آیت نمبر 60 سے 67 تک آج سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نحن قدرنا، ہم نے مقرر کر دی۔ ابھی جو ہم ترجمہ تفسیر سنیں گے، پھر ہمارا یہ حلقہ ہوتا ہے سورہ یاسین وغیرہ سنتے ہیں، تو روزانہ کا ہمارا یہ معمول ہے، اور اشراق و چاش تک خوش نصیب بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، ایصال ثواب روزانہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی خصوصی ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو سب کو دعوت ہے جو بھی ناشتہ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، اشراق چاش پڑھ کے فوراً پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ نحن قدرنا، ہم نے مقرر کر دی، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم پیچھے رہ جانے والے، علی ان نبدل امثالکم، اس پر سے کہ نبدل ہم بدل دیں، امثالکم تمہارے جیسے، وننشئکم اور تمہیں بنا دیں، فی ما لا تعلمون ان صورتوں میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ اور ضرور بے شک علمتم تم نے جان لی، نشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش، فلولا پھر کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، افرأیتم ما تحرثون تو بھلا بتاؤ جو تم کاشت کرتے ہو، تحرثون تم کاشت کرتے ہو جو، اانتم تزرعونہ کیا تم اسے اگاتے ہو جو تم کاشت کرتے ہو، ام نحن یا ہم، زارعون یا اسے ہم لگانے والے، تم تو خالی بیج ڈالتے ہو، اسے اگاتا کون ہے اس پودے کو، تم کاشت کرتے ہو یا ہم اسے لگانے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہتے، لجعلناہ تو ضرور اسے کر دیتے، حطاما چورا چورا گھاس، فظلتم تفکہون پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے، انا لمغرمون کہ بے شک ہم پر ضرور تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جنہیں تمہیں کوئی خبر نہیں، جن کی تمہیں خبر نہیں، ایسا بنا دے تمہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھیں، اسی لیے تم میں سے کوئی بچپن ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، اور جوانی کے درمیان عمر میں اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر بنا دیں، سور وغیرہ بنا دیں، ان کی صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں ہے۔
جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسے تمہیں پتہ ہے ہم پہلی بار پیدا ہوئے ہیں، جیسے پیدا ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ بھی پیدا ہوں گے۔ انسان کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کوئی ایک ٹائم فکس نہیں ہے کسی کا بھی کہ بس اتنی عمریں بس وہیں تک اینڈ ہوگا۔ ہر ایک کی الگ الگ ایج ہے، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ہی مرے گا، بلکہ بڑی جوانی میں، متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں ہے۔ چلتے چلتے موت آ جاتی ہے، راستے میں روڈ پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے، جہاز چلاتے ہوئے پائلٹ کو موت آ جاتی ہے، اور اسے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں، نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں کہاں پر آئے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے، کہاں آ جائے، کس وقت آ جائے۔ اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر ہو یا راہ گیر ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو قوم کو نصیحت کرنے والا ہے۔ اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اپنے وعظ کے دوران فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری سانسیں چند سانسیں ہی تو ہیں، یہ چند سانس ہیں تمہارے، اگر یہی سانس رک گئے جو ہیں ہی چند ایک، تو تمہیں اللہ کے جو تمہیں قریب کر سکتے ہیں، تم پھر نئے اعمال نہیں کر سکو گے، وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ حضرت فضیل رقاشی فرماتے ہیں، اے فلاں، لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ کہو میں وہاں جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں، اس طرح تمہارا دن ضائع ہو جائے گا، اور موت تمہارے اوپر متعین ہے۔ اور جتنی جلدی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کر کے، نئی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کر کے پکڑتی ہے، اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق غور کیوں نہیں کرتے کہ پہلی بار بھی تو تم پیدا ہوئے نا، ایسے ایسے پیدا ہوئے تو تمہیں کنفرم ہو گیا نا، بس ایسی غور کیوں نہیں کرتے کہ دوبارہ بھی ایسے ہی پیدا کریں گے۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پہلی بار عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر یقیناً قادر ہے، پھر کرے گا زندہ۔ حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ دن رات مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا میں کوشش لگا ہوا ہے، دنیا ہی کے لیے کوشش لگا ہوا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا ہے، جو فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اپنی حقیقت دیکھے، پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور اس دوران اس پر کیا بیتی گی یہ اسے پتہ ہی نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا اس کی کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہاں سے اللہ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو،
کیا تم اس کی نشو نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا، اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بد نصیب رہے، بے نصیب رہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشو نما کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے باقی رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو بیج تم بوتے ہو اسے پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیتے، گھاس بنا دیتے۔ تم نے گندم لگائی ہے، ہم نہ گندم لگاتے، چورا چورا کر دیتے اس کو، وہ ساری گھاس بن جاتی، تم کیا کر سکتے تھے؟ کسی کام کی وہ چیز نہ رہتی، پھر تم حیرت زدہ ہوتے، نادم اور غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا، ہم تو رزق سے محروم رہے، وغیرہ وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔